نمبر 10، دعوت الی القرآن۔ 10ویں چیز قرآن اور خیر کی طرف بلانا ہے۔ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی سب سے بڑی خدمت اور اس کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی آگ کی طرف لے جانے والے راستوں اور کاموں سے بچا کر اس کی رضا اور اس کی جنت کی طرف لے جانے والے راستوں اور کاموں پر لگا دیا جائے۔ دنیا کی بھوک پیاس دنیا کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ یہاں کا ہر دکھ درد گزر جائے گا، مگر آخرت کی بھوک پیاس کبھی ختم نہ ہوگی۔ وہاں کے دکھ درد سے کبھی نجات نہ ملے گی۔ وہاں کا کانٹوں کا کھانا اور لہو، پیپ اور کھولتے ہوئے پانی کے گھونٹ ہمیشہ کا مقدر بن جائیں گے۔ اس لیے جس خدمت سے کسی کے لیے وہاں کی بھوک پیاس بجھنے کا سامان ہو، اسے وہاں کے دکھ درد سے نجات مل جائے، وہی خدمت اس کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ روزہ دار کو افطار کرانے سے اس کے روزے کا پورا ثواب آپ کو ملے گا، مگر اسی طرح کسی کو نیکی اور بھلائی کی راہ پر لگا دینے سے تو اس کی نیکیوں اور بھلائیوں کا سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ سوچیں تو یہ لامتناہی سلسلہ ہے ثواب کا۔ قرآن کی وجہ سے ہی رمضان کو عزت و شرف حاصل ہوا ہے۔ پھر نزول قرآن کے مہینے سے زیادہ موزوں وقت اس کام کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن مجید کا پیغام پہنچائیں، ان کو قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کریں، ان کو قرآن کے مشن کی طرف بلائیں، ان کو قرآن کی امانت کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑا کریں۔ رمضان المبارک میں آپ کے اپنے معمولات ہوتے ہیں، آپ کی توجہ اپنے تزکیہ، تلاوت قرآن، نفل نماز اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لینے کی طرف ہوتی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس توجہ کی وجہ سے یہ سب سے بڑی نیکیاں سمیٹ لینے کا کبھی ختم نہ ہونے والا راستہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ دعوت الی اللہ اور دعوت الی القرآن کا کام سب سے بڑی نیکی اور نیکیوں کے لیے سب سے زیادہ منافع بخش سرمایہ کاری ہی نہیں، خود آپ کے تزکیہ و تربیت کا سب سے مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ رمضان المبارک میں عام مسلمانوں کے قلوب اللہ کی طرف اور نیکی اور بھلائی کی طرف جھکے ہوتے ہیں، اس لیے اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات توجہ سے سنیں، یہ بات ان کے دلوں میں اتر جائے، وہ اس کو قبول کر لیں اور اپنی زندگیاں اس مقصد کے لیے لگانے پر آمادہ ہو جائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس کام کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے رمضان کے معمولات میں دعوت کے کام کو شامل کر لیجئے، افطار پر بلائیں تو چند لمحات اس گفتگو کا موقع نکالیں، ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ گفتگو اور ملاقات ہو تو اس مقصد کو سامنے رکھیں، بات رمضان کے حوالے سے کریں اور اس بات کو مقصد قرآن کی ادائیگی کے لیے کچھ کرنے تک پہنچائیں۔ دوسرے یہ کہ آپ کچھ مخصوص افراد یا کسی ایک فرد کو اپنا ہدف بنا لیں کہ اس ماہ ان کے ساتھ مسلسل اور خصوصی روابط کے ذریعے انہیں قرآن کا بتایا ہوا کام کرنے کے لیے آگے بڑھانا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عبد المالک ہاشمی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہترین مواد بنانے میں مدد دے گی۔ شکریہ۔